غامدی صاحب، علمی مقدمات کا فیصلہ کچھ کر کے دکھانے کے معیار پر کرنا ٹھیک ہے. اس طرح تو ہندو اور عیسائی نفسی علوم میں مہارت حاصل کر کے مطالبے پر وہ بھی کر دکھانے کی قابلیت رکھتے ہیں. تو کیا پھر یہ ٹھیک ہے؟ اس میں ذیلی طور پہ مباہلے کے متعلق بھی بتا دیں کہ وہ پھر، کیونکہ جو یہ استدلال کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر مباہلے کو استدلال بنا کے کر رہے ہوتے ہیں کہ انبیاء نے مباہلے کیے ہیں، انہوں نے بھی کر دکھانے کے مطالبات کیے ہیں، تو لہٰذا ہم بھی آپ کو کر کے دکھاتے ہیں اور پھر حق اور باطل کا فیصلہ کرتے ہیں. یہ میں سمجھ نہیں سکا کہ دونوں چیزوں میں کیا تعلق ہے. نفسی علوم تو ایسے ہی ہیں جیسے اس وقت مادی علوم ہے. ایک سائنسدان بعض چیزوں کے بارے میں اپنے علم کی بنیاد پر انکشاف کرتا ہے. سائنسدانوں نے مل کر بہت سی ایجادات کر دی ہیں. وہ ایجادات بھی اس وقت ایک کرشمہ بن چکی ہیں. اگر کہنے کو آدمی چاہے تو معجزہ کہہ سکتا ہے. تو اس طرح کی کسی چیز کو پیش کرنے کے لیے تو کوئی تردد نہیں ہے. کسی کے پاس کوئی فن ہے، کوئی علم ہے تو ضرور اس کو پیش کرے. یعنی اس میں کیا تردد اور کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ نفسی علوم کا معاملہ تو ایسا ہی ہے، وہ ایک علم ہے، وہ ایک فن ہے. رہی دوسری بات جس کو مباہلہ کہتے ہیں، تو یہ پیغمبروں کے ساتھ ہے. ہم میں سے کسی انسان کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح لوگوں کو چیلنج دے یا اپنی رائے کے معاملے میں اس طرح کے اصرار کا اظہار کرے. وہ اللہ کی طرف سے مامور ہوتے ہیں، یہ ان کا کام ہے. چنانچہ جو چیز ان کے لیے سزاوار ہے اس کو اپنے ساتھ متعلق کرتے وقت 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے. میں تو اس وجہ سے اس کا بالکل قائل نہیں ہوں. قیامت تک ہمارا کام اور ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم دلیل کی بنیاد پر دین کو سمجھیں، دلیل کی بنیاد پر پیش کر دیں. اس میں مباہلے کرنا، چیلنج دینا، یہ کون سا کوئی ضروری کام ہے جو ہمیں کرنا ہے؟ ہمارے لیے یہی اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حد ہے کہ ذکر انما انت مذکر. نصیحت کریں، بات بیان کر دیں، دلیل سے بات واضح کر دیں، بس اس کے بعد ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. اس سے آگے ہمیں ایک قدم بھی نہیں رکھنا چاہیے. تو یہ مباہلے وغیرہ یہ بالکل ہم حقتے ہیں. ایسا کوئی کام کسی مسلمان کو، خدا ترس مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے. ہمارا تعلق دوسروں کے ساتھ دعوت کا تعلق ہے، اور دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حکمت عملی میں نے بھی بیان کی ہے اپنی کتاب میں. قرآن میں بھی پڑھ لیجئے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ. اللہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف لوگوں کو بلانا ہے تو حکمت کے ساتھ، استدلال کے ساتھ، دانائی کے ساتھ بلاؤ، اچھی نصیحت کرو. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِیَ أَحْسَنُ. کسی موقع پر کوئی بحث کرنی پڑ جائے تو وہ بھی اچھے اسلوب میں کرو. یہ مباہلے وغیرہ کے چیلنج، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی کوئی ادنا اشارہ نہیں کیا. تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے.